اچھا بھائی، درمیان میں بڑی لمبی چھٹیاں آ گئی تھیں، تو اب ان قوانین کو ذرا جلدی جلدی دوبارہ دہرا لیتے ہیں، تمام قوانین کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ دو قسم پر ہے، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ اور جملہ اسمیہ کی ترکیب پہلے ہم نے شروع کی تھی۔ میں نے بتایا تھا جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوں گی، ایک مبتدا اور دوسرا خبر۔ بھائی مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ بھائی ہاں، کبھی کبھار مبتدا بھی نکرہ آ جاتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جو کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا معرفہ کی اقسام بھی یاد رکھیں۔ معرفہ 6-7 ہیں بھائی، تمام ضمیر معرفہ ہیں، علم ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، اور معرف باللام ہے، معرفہ بنیدہ ہے، اور ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو بھائی۔ اسی طرح اس میں مبنیات کون کون سے ہیں یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور پھر اعراب کے بارے میں بتلایا تھا کہ جو مبنی ہے اس کا اعراب ہمیشہ محلن بتلائیں گے آپ، محلن مرفوع ہے یا محلن منصوب ہے یا محلن مجرور ہے۔ جبکہ معرب کا اعراب یا لفظاً آئے گا یا تقدیراً آئے گا۔ وہ 16 قسمیں جو ذکر ہوئی بھائی، ان میں اب سب میں آپ دیکھیں یا اعراب لفظاً ہے یا تقدیراً ہے بھائی، تقدیر۔ اس کے بعد یہ ضابطہ آپ کو بتلایا تھا کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائیں تو پھر وہ عموماً کیا بنیں گے؟ موصوف صفت بھائی۔ ایک معرفہ کے بعد ایک معرفہ آئے، 2 آئے، 3، 4 جتنے بھی آ جائیں عموماً کیا بنیں گے؟ موصوف صفت بھائی۔ اور اسی طرح اگر نکرہ کے بعد نکرہ آئیں، چاہے 1 آئے، 2 یا 3، تو بھی یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ موصوف صفت۔ لیکن ایک شرط اس میں ہے کہ آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آ رہا ہو۔ اگر آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ آ رہا ہے تو پھر عموماً کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بنیں گے بھائی، مضاف مضاف۔ اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے اگر موصوف صفت معرفہ ہیں تو موصوف سے پہلے وہ کا لفظ لے آئیں گے بھائی، یا اگر ایک ہی صفت ہے تو پھر تو عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے اور اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے، تو اس صفت کو کیا کر دیں اردو میں؟ مقدم۔ مثلا جاءنی زید العالم، زید معرفہ، العالم معرفہ، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ آیا میرے پاس عالم زید، تو صفت کو مقدم کر دیں اردو میں۔ اور اگر نکرہ ہے موصوف صفت تو پھر بھی اسی طرح کریں، اس صفت کو اردو میں کیا کر دیں؟ اس پر مقدم کر دیں۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ دیں، جاءنی رجل عالم، رجل نکرہ، عالم صفت بھی نکرہ، تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ آیا میرے پاس، یا تو یوں کہیں آیا میرے پاس عالم آدمی، یا یوں کہیں آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم ہے۔ اور پھر یہ ضابطہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے وہاں ہمیشہ کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف مضاف۔ مثلا غلام ہو ہے تو کیا ترکیب کریں گے؟ غلام مضاف، ضمیر مضاف الیہ، غلامی غلام مضاف اور یا ضمیر مضاف الیہ۔ اس کے بعد جملہ فعلیہ کی ترکیب پھر ہم نے شروع کی تھی۔ جملہ فعلیہ کے اندر میں نے پہلے آپ کو بتلایا تھا فعل 2 قسم پر ہے، ایک فعل لازم ہے، ایک فعل متعدی ہے۔ فعل لازم وہ ہے جہاں بات صرف فاعل پر پوری ہو جائے، وہ مفعول کا تقاضا نہ کرے، اور فعل متعدی وہ ہے جہاں صرف فاعل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے بھائی۔ اور اردو میں اس کی موٹی نشانی یہ ہے
کہ فعل لازم کا ترجمہ کریں تو نے کا لفظ نہیں آئے گا، جبکہ فعل متعدی کا ترجمہ کریں تو کیا لفظ آئے گا؟ نے کا لفظ آئے گا۔ مثلا میں کہتا ہوں اکلت الطعام، میں نے کھانا کھایا، تو دیکھو نے کا لفظ آیا۔ ضربت زیدن، میں نے زید کی پٹائی کی، نے کا لفظ آیا۔ جبکہ فعل لازم میں ایسا نہیں ہوگا بھائی، جیسے فر زید، زید دوڑا، زید بھاگا، اس کے اندر دیکھو نے کا لفظ نہیں آ رہا۔ اور یہ ضابطہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعل کے آنے کے بعد جملے میں صرف فاعل مرفوع آئے گا اور کوئی مرفوع نہیں آئے گا، تو اس کے بعد صرف فاعل مرفوع ہے، باقی جتنے آئیں گے یا وہ سارے منصوب ہوں گے یا وہ مجرور ہوں گے بھائی، مجرور۔ اور مجرور صرف دو ہی ہیں، ایک وہ جس پر حرف جر داخل ہو، دوسرا وہ جس سے پہلے مضاف آ جائے تو وہ مضاف الیہ صرف مجرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان فعل کے جو 14 صیغے ہیں، ان میں نے آپ کو فاعل کی پہچان کروائی تھی۔ ضربہ کے اندر کون سی ضمیر فاعل ہے؟ وہ ضمیر۔ ضربہ تثنیہ کے صیغے کے اندر یہ الف فاعل ہے۔ اب آپ نے ضربہ میں یہ نہیں کہنا کہ ہما ضمیر فاعل ہے، بلکہ الف۔ ضربو کے اندر واو فاعل۔ ضربت کے اندر البتہ یہ تا کس چیز کی علامت ہے؟ تانیث کی علامت ہے، یہ نہیں فاعل بھائی، اس کے اندر یہ ضمیر فاعل ہے۔ آگے ضربتا، اس کے اندر الف فاعل ہے۔ ضربنا کے اندر نون ہے جمع مؤنث کی ضمیر، اور ضربتا کے اندر تا، اور ضربتما کے اندر تما ضمیر، ضربتم کے اندر تم، اسی طرح ہے سر۔ تو یہ ضربتا، ضربتی، ضربتو، ان تینوں کے آخر میں ضمیریں ہیں۔ ایک تو ان کا عام نام ہے، ایک ان کا خاص نام۔ عام نام ان کا تا ہے، کون سا حرف ساتھ جڑا ہوا ہے؟ ضربتا، ضربتی، ضربتو، ضربہ کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہے؟ تا جڑی ہوئی ہے، تو تا کہیں، یہ تا ضمیر فاعل۔ اب اس ضربتو کے اندر بھی تا فاعل، ضربتی کے اندر بھی تا فاعل، ضربتا میں بھی تا فاعل۔ لیکن اگر خاص نام لینا چاہتے ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ ضربتو میں تو ون ضمیر فاعل ہے، ضربتی میں تیون ضمیر فاعل ہے، اور ضربتا میں تا ضمیر فاعل ہے بھائی، تا۔ تو یوں کبھی بھی نہ کہیں ضربتو کے اندر تو فاعل ہے، تو عموماً یوں ہی ترکیب کرتے ہیں ضربتو میں تو فاعل ہے، یہ نہیں بھائی، تو کوئی لفظ نہیں ہے، ایک تو اس کے ساتھ دو واو ملا کر پھر تو ون پڑھتے ہیں۔ ضربتی ہے، اس میں تی فاعل ہے، یوں نہ کہیں بلکہ دو یا ملائیں ساتھ، تی یون کیا ہے؟ فاعل۔ اور پھر میں نے بتلایا تھا بھائی کہ فعل کے جو 14 صیغے ہیں، ان میں سے صرف 2 صیغے ایسے ہیں جن کا آگے جملے میں فاعل آ سکتا ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا اور چوتھا، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ اور واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ بھائی، ضربہ اور ضربت۔ ان کے علاوہ کوئی بھی فعل آ جائے جملے میں تو آگے آپ کو فاعل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی کے ساتھ ضمیر متصل کیا ہوگی؟ فاعل ہوگی۔ معلوم ہوا پھر آگے منصوبات یا مجرورات ہی آئیں گے، کوئی مرفوع نہیں۔ لیکن اگر جملے کے اندر فعل پہلا صیغہ آ جاتا ہے ضربہ، یا چوتھا صیغہ آ جاتا ہے ضربت، ان 2 صیغوں کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے انہی کے اندر مستتر، اور آگے کوئی اس میں ظاہر بھی ان کا فاعل آ سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ضمائر کے علاوہ باقی اسم اس میں ظاہر ہیں بھائی سارے، تو انہی کے اندر ضمیر مستتر بھی ہو سکتی ہے، آگے کوئی اسم بھی ہو سکتا ہے،
اب آپ کا کام ہے آگے تلاش کریں بھائی، شروع میں واحد مذکر غائب کا صیغہ آ گیا یا واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ آ گیا، تو اب آگے آپ تلاش کریں کوئی لفظ آگے اس کا فاعل تو نہیں آ رہا بھائی۔ اگر فاعل آ رہا ہے پھر تو ان کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، اگر آگے کوئی فاعل نہیں ہے پھر انہی کے اندر کیا نکالیں گے؟ ضمیر نکالیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بھائی ترکیبیں بھی کی تھی، مثلا قام زید سے جملہ ہے، کیا ترکیب؟ قام کون سے افعال میں سے؟ 2 میں سے یا 12 میں سے؟ 2 میں سے ہے، اور ان کا فاعل آگے اس میں ظاہر آ سکتا ہے، معلوم ہوا زید اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ فاعل۔ تو قام فعل، زید مرفوع لفظا فاعل۔ ضرب زید عمرا بھائی، تو ضرب فعل، زید مرفوع لفظا اس کا فاعل، اور عمرا منصوب لفظا اس کا مفعول بھائی۔ اس کے بعد یہ ضابطہ بھی ذکر ہوا تھا کہ جمع بتاویل جماعت کے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا عربی میں عموماً آپ دیکھیں گے جمع کی صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ جمع کی صفت کیا لاتے ہیں؟ واحد، اور جمع کی طرف عموماً ضمیر بھی کون سی لوٹاتے ہیں؟ واحد مؤنث کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے بھائی، واحد مؤنث کی۔ تو وہاں جمع مؤنث کی ضمیر لوٹانا بھی صحیح اور واحد مؤنث کی ضمیر لوٹانا بھی صحیح ہے بھائی۔ اور پھر ایک اور بڑا اہم اور قیمتی ضابطہ یہ ذکر ہوا تھا کہ فاعل جب بھی آئے گا فعل کے بعد آئے گا، فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نیز فعل جب بھی آ جائے آپ نے فوراً فاعل کو تلاش کرنا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فعل تو آ جائے اور فاعل نہ ہو۔ تو جب بھی فعل آئے گا فاعل ضرور آئے گا، اور فاعل ہمیشہ اس سے مؤخر ہوگا، کبھی بھی اس پر مقدم نہیں۔ اب مثلا میں کہتا ہوں بھائی ضرب زید، کیا ترکیب کریں گے؟ یا قام زید، قام فعل، زید مرفوع لفظاً اس کا فاعل، لیکن اسی زید کو اٹھا کر ذرا قام پر مقدم کر دیں، زید قام۔ اب آپ کبھی یہ نہ کہنا بھائی یہ زید قامہ کے لیے کیا ہے؟ فاعل، نہیں بھائی، فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم۔ تو اب کیا ترکیب کریں گے بھائی؟ زید مبتدا مرفوع لفظاً اور قامہ فعل۔ اب قامہ فعل ہے 2 میں سے، اور ان کا آگے فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے، لیکن آگے کوئی اس میں ظاہر ہے ہی نہیں، معلوم ہوا اسی کے اندر ضمیر ہے، اور وہ ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید۔ تو زید بھی واحد مذکر، قامہ کے اندر ضمیر بھی واحد ضمیر، اور مرجع میں مطابقت بھی ہے، تو یہ پورا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر زید کے لیے کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی۔ تو یہاں سے یہ جملے سے ایک اور بات کا بھی پتہ چل گیا، ایک اور ضابطہ جو ذکر ہوا تھا کہ بھئی کبھی کبھار مبتدا کی خبر مفرد ہوا کرتی ہے اور کبھی کبھار مبتدا کی خبر جملہ بھی ہوتی ہے، لیکن جملہ ہے مستقل، وہ اپنا معنی پورا ادا کر رہا ہے، وہ کسی کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں، لیکن آپ اس جملے کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ مبتدا سے۔ تو جملے کو جس چیز سے بھی جوڑا جائے گا ربط ضروری ہے، اور اس ربط کو کیا کہتے ہیں؟ عائد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عائد۔ اب عائد کی کئی صورتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے عائد وہ کس صورت میں آتا ہے؟ ضمیر کی صورت میں، یعنی جملے کے اندر کوئی ضمیر ہوتی ہے جو اس چیز کی جانب لوٹتی ہے جس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں۔
تو یہی جملہ کبھی صفت بھی بنتا ہے، یہی جملہ کبھی حال بھی بنتا ہے، یہی جملہ صلہ بھی بنتا ہے، یہی جملہ کبھی خبر بھی بنتا ہے۔ خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ مبتدا سے۔ تو جملے میں کوئی ضمیر ہوگی جو کس کو لوٹے؟ مبتدا کو۔ اور صلے کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ موصول سے۔ تو صلہ جملہ ہے، اس کے اندر کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے؟ موصول کی طرف۔ اور صفت کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ موصول سے۔ تو جب جملہ صفت بنے تو اس میں ضمیر ہو جو کس کو لوٹے؟ موصول کی طرف۔ اور اسی طرح حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ ذوالحال سے۔ تو وہ جملہ جو حال بنے اس کے اندر کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے؟ ذوالحال کی طرف لوٹے گا۔ اور یہ ضابطہ بھی ذکر کیا تھا کہ جملہ جو ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہے۔ کس کے حکم میں ہے؟ نکرہ کے حکم۔ جملے کے اپنے اندر چاہے 10 معرفہ آ جائیں، لیکن جب سارے جڑ گئے اور جملہ بن گیا، اب یہ کس کے حکم میں ہے؟ نکرہ۔ لہذا یہ صفت بھی کس کی بنے گا؟ نکرہ کی صفت بنے گا۔ جملہ ہمیشہ کس کی صفت بنے گا؟ نکرہ کی صفت بنے گا، معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا۔ معرفہ سے حال تو بن سکتا ہے، اس کی صفت کیونکہ اسم تو ہے معرفہ اور جملہ ہے نکرہ، اور موصوف صفت میں تعریف اور تنکیر کے اندر مطابقت ضروری۔ موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی۔ تو جب موصوف معرفہ ہے تو جملہ اس کی صفت نہیں بن سکتا، کیونکہ جملہ تو نکرہ ہے بھائی، نکرہ۔ اور نیز جملہ میں نے بتلایا تھا مبنی ہے بھائی، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو اسے کیا قرار دیا؟ مبنی الاصل قرار دیا۔ تو جب یہ مبنی ہے تو مبنی کا اعراب ہم کس طرح بتایا کرتے تھے بھائی؟ محلن۔ تو جملے کا بھی کیا اعراب کس طرح بتلائیں گے؟ اعراب محلن بتلائیں گے۔ اگر اس کا موصوف مرفوع ہے تو وہ جملہ بھی محلن، اس کے اجزاء نہیں بھئی، اجزاء اسی طرح رہیں گے جس طرح کوئی فاعل بیچ میں بن رہا ہے، کوئی خبر ہے، جو کوئی حال ہے، کوئی جملے کے اپنے اجزاء اپنی حالت پر رہیں گے، ان پر ان کے اپنے اپنے اعراب آئیں گے۔ البتہ وہ پورا جملہ بن گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ پورا جملہ کیا ہے؟ ما قبل کے لیے صفت ہے، تو ما قبل اگر مرفوع تھا تو یہ جملہ بھی محلن کیا کہیں گے؟ مرفوع ہے۔ اگر ما قبل منصوب یا مجرور ہے تو یہ جملہ بھی محلن منصوب یا مجرور ہوگا۔ اور اگر جملہ حال بنے بھائی تو حال کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب، تو وہاں کیا کہیں گے؟ یہ جملہ محلن منصوب ہے بھائی، منصوب ہے۔ اور جب جملہ خبر بنے تو خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، تو وہ جملہ بھی کیا کہیں گے؟ محلن مرفوع۔ لیکن جب جملہ صلہ بنے تو یاد رکھنا اس وقت صلے کا کوئی محل اعراب نہیں، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ لا محل لہو، لا محل لہا من الاعراب۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اہم اور قیمتی ضابطہ آپ کو بتلایا تھا کہ جیسے جب بھی فعل آئے گا ہمیشہ اس کے لیے فوراً کیا تلاش کرنا ہے؟ فاعل۔ اسی طرح یہ جو صفت کے صیغے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، ایک ہے فاعل، ایک ہے اسم فاعل۔ فاعل کسے کہتے ہیں بھائی؟ جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کا اسناد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جس کی طرح یعنی فعل کا اسناد ہوتا ہے۔ ضرب زید، یہ زید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ لیکن اسم فاعل یہ وہ مخصوص وزن ہے جو آپ نے گردان میں پڑھا ہے، ضارب، ناصر، مکرم، مستخرج وغیرہ، یہ کیا ہے؟ اسم فاعل۔ اسی طرح ایک ہے مفعول، ایک ہے اسم مفعول۔ مفعول وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ ضرب زید عمران، یہ عمران کیا ہے بھائی؟ مفعول ہے۔ اور ایک ہے اسم مفعول، وہ مخصوص وزن جو آپ نے گردان میں پڑھا ہے، مضروب، منصور، مجموع، یہ سارے کیا ہیں بھائی؟ اسم مفعول ہیں۔
تو جو اسم فاعل ہوتا ہے اور اسم فاعل اور اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل اور یہ مبالغے کے صیغے، یہ سارے چونکہ صفت کے صیغے ہیں اور صفت کے صیغے بھی کس کا تقاضا کرتے ہیں؟ فاعل یا نائب۔ جیسے فعل معروف تقاضا کرتا ہے فاعل کا ہمیشہ، فعل مجهول ہمیشہ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ نائب فاعل۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فعل معروف تو آئے فاعل نائب، فعل مجهول تو آئے نائب فاعل نائب۔ اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ضارب ان کا صیغہ تو آ جائے لیکن اس کا فاعل موجود نہ ہو، مضروب ان کا صیغہ تو آ جائے لیکن اس کا نائب فاعل موجود نہ ہو۔ ہاں وہ الگ بات ہے، آپ کو عموماً جملوں کے اندر ان کے فاعل یا نائب فاعل نظر نہیں آئیں گے۔ جملہ ہوگا زید قائم۔ اب قائم کیا ہے؟ صفت کا صیغہ، اور صفت کے صیغے کے لیے کیا چاہیے؟ اس میں فاعل ہے تو اس کے لیے فاعل ضروری، لیکن آپ کو جملے میں نظر کوئی نہیں آ رہا۔ وہ عموماً انہی کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے بھائی، تو قائم کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ ہوا ضمیر۔ کون سی ضمیر؟ ہوا ضمیر، وہ فاعل ہوگی بھائی، فاعل۔ اور یہ بھی آپ کو بتلایا تھا جی، تو ہاں، تو ان صفت کے صیغوں میں بھی ہمیشہ آپ نے کیا تلاش کرنا ہے؟ فاعل یا نائب فاعل کو تلاش کرنا ہے بھائی۔ اور جیسے جملے کو کسی چیز سے جوڑا جاتا ہے تو وہاں پر حائز کا ہونا ضروری، اسی طرح جب صفت کے صیغوں کو بھی کسی چیز سے جوڑا جائے تو وہاں پر بھی حائز کا ہونا ضروری، تو انہیں شبہ جملہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ کہتے ہیں۔ یہ مشابہ ہیں، فعل کی طرح ہیں، لیکن فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جاتا ہے؟ جملہ۔ اور اس قائم یا ضارب کا صیغہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ تو نہیں بنتا، لیکن جیسے فعل نے فاعل کا تقاضا کیا تھا، اس نے بھی کس کا تقاضا کیا ہے؟ فاعل کا۔ اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ۔ اب بھئی ان کو شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ چلیے یہ وجہ بھی آپ کو بتا دوں۔ بھئی جیسے ضربہ کے اندر ہوا ضمیر تھی تو ہم نے کیا کہا بھئی؟ یہ جملہ بن گیا۔ تو بھئی ضارب کے اندر بھی ہوا ضمیر ہے، اس کو کیا بنانا چاہیے؟ اس کو بھی جملہ بنانا چاہیے، لیکن اس کو جملہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ۔ وجہ اس کی یہ کہ اس کی مشابہت جیسے فعل کے ساتھ ہے، اسی طرح اس کی مشابہت مفرد کے ساتھ بھی ہے، اس میں جامد مفرد کے ساتھ بھی ہے۔ اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ اس میں جامد، اس صفت کے صیغے کی مشابہت ہے اس میں جامد کے ساتھ، یا یوں کہ مفرد کے ساتھ۔ فعل کے ساتھ تو مشابہت آپ کو پتہ چل گئی، جیسے فعل کے لیے فاعل چاہیے ہوتا ہے، ان کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل یا نائب فاعل، تو فعل کے ساتھ ان کی مشابہت ہے، لیکن مفرد کے ساتھ یا اس میں جامد کے ساتھ بھی مشابہت ہے۔ جیسے مثلا میں کہتا ہوں انا رجل، انت رجل، ہوا رجل۔ انا رجل، انت رجل، ہوا رجل۔ تو رجل دیکھو اس میں جامد ہے، انا کے لیے خبر بنا متکلم کی ضمیر کے لیے، یہ پھر بھی رجل رہا۔ میں نے پھر مخاطب کی ضمیر لایا انت رجل، اب یہ انتا کے لیے رجل خبر بنا، لیکن پھر بھی اسی طرح برقرار، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر غائب کے لیے میں نے خبر بنایا ہوا رجل، اب بھی یہ اسی طرح رجل ہے۔ تو دیکھو یہ اس میں جامد جو ہے، چاہے یہ متکلم کے لیے خبر بنے، چاہے یہ مخاطب کے لیے خبر بنے، چاہے یہ غائب کے لیے خبر بنے، اس کے اندر کوئی تبدیلی
نہیں آتی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اس میں جامد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ البتہ اگر فعل ہو تو اس میں تبدیلی آتی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں انا ضربتو، انتا ضربتا، ہوا ضربا، فعل بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا بھائی؟ تو فعل بدلتا ہے، لیکن یہاں پر اس میں جامد دیکھیں وہ نہیں بدل رہا، اور صفت کے صیغوں کو دیکھیں وہ بھی نہیں بدلتے۔ میں کہتا ہوں انا قائمن، انتا قائمن، ہوا قائم، تو دیکھو تینوں صورتوں میں قائمن اسی طرح رہتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اس کی مشابہت آگے رجل کے ساتھ، اور رجل جملہ ہے یا مفرد ہے بھائی؟ مفرد ہے، تو اس لیے یہ صفت کے صیغوں کو جملہ نہیں کہتے، اس لیے کہ جیسے اس کی مشابہت فعل کے ساتھ تھی تو اس کو کہنا تو جملہ چاہیے تھا، لیکن اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ مفرد کے ساتھ اس مشابہت ہے، تو جیسے رجل تو مفرد ہے، اس کو کوئی جملہ نہیں کہتا، اس کے ساتھ اس کی مشابہت آ گئی، لہذا اب ہم اس کو جملہ نہیں کہتے قائم کو، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ۔ اور یہاں ایک اہم ضابطہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا، ہمیشہ یاد رکھنا بھائی، بڑا قیمتی ضابطہ، یاد رکھو یہ صفت کے صیغوں کو جس قسم کی ضمیر کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں، یہ جس قسم کے اسم سے جوڑ رہے ہیں، ان کے اندر ضمیر بھی اسی قسم کی ہوگی۔ صفت کے صیغوں کو جس قسم کے اسم کے ساتھ آپ جوڑیں، ان کے اندر ضمیر بھی وہی اسی قسم کی ہوگی۔ مثلا ہوا کے لیے میں قائم کو خبر بناتا ہوں، ہوا قائم، ہوا مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر، اور قائم صیغہ ہے صفت کا، اور صفت کے صیغے کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ تو اب اس کے اندر ضمیر بھی غائب کی نکالیں گے۔ کون سی ضمیر فاعل ہے اس کے اندر بھائی؟ ہوا کی۔ تو قائم صیغہ مرفوع لفظاً، صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو راجع ہے مبتدا کو بھائی۔ کس کو راجع ہے؟ تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی، کس کے لیے؟ ہوا ضمیر کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر۔ اب اسی قائم کو میں متکلم کی ضمیر کے لیے خبر بناتا ہوں، انا قائم، تو یاد رکھو اب قائم کے اندر ہوا ضمیر نہیں نکالنی، بلکہ کون سی ضمیر نکالنی ہے؟ انا ہی کی ضمیر نکالنی ہے۔ انا مرفوع محلاً مبتدا، قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر کون سی ضمیر فاعل؟ انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، یہ عائد ہے مولانا، یہ عائد کی قسم ثانی ہے۔ عائد اول تو کیا صورت تھی؟ ایک ضمیر ہو جو کس کو لوٹے؟ جس کے ساتھ جملے یا شبہ جملہ کو جوڑا ہے، لیکن یہاں مرجع ہمیشہ ہوتا ہے غائب کی ضمیر کا، مخاطب یا متکلم کی ضمیر کا مرجع نہیں۔ تو یہاں تو آ گئی ہے مخاطب کی متکلم کی ضمیر۔ اب آپ سے کوئی کہے بھائی عائد کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے انا ضمیر لوٹ رہی ہے، جو پیچھے ما قبل میں انا مبتدا تھا، بھائی انا ضمیر تو کبھی نہیں لوٹتی ہے، تو کون سی ضمیر ہے؟ متکلم کی۔ تو پھر عائد کیسے آیا؟ بھائی بعینہ ہی اسی اسم کا تکرار آ گیا جس کے ساتھ آپ اس جملے کو یا شبہ جملہ کو جوڑ رہے تھے، یہ بھی عائد ہے بھائی۔ یہ کیا ہے؟ قائم کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ انا سے، تو اسی کے اندر کون سی ضمیر آ گئی؟ وہی انا آ گئی بھائی، تو یہ اسی سے جڑ گیا بھائی۔ تو اسی اسم کا تکرار آ جائے اگلے جملے کے اندر، یہ بھی ربط دے دیتا ہے۔ جیسے اس کی مثال میں نے قرآن سے ذکر کی تھی، الحاقۃ ما الحاقۃ، الحاقہ ہے مبتدا،
اور ملحاقہ پورا جملہ اس کی خبر ہے بھائی، پورا جملہ اس کی۔ اب آپ سے کوئی سوال کرے کہ مبتدا اور خبر تو ہے جملہ، اور جملے کے اندر کیا آنا چاہیے؟ ربط ہونا چاہیے، عائد ہونا چاہیے۔ یہاں کیا عائد ہے؟ تو ضمیر تو کوئی ہے نہیں اگلے جملے کے اندر، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ جس اسم سے ہم جوڑ رہے ہیں یعنی الحاقہ سے جو پہلے آیا، اگلے جملے کے جو خبر ہے اس کے اندر بعینہ ہی اس اسم کا کیا آ رہا ہے؟ تکرار آیا، تو ربط آ گیا بھائی۔ تو اسی طرح صفت کے صیغے کو جس قسم کے اسم سے آپ جوڑیں اسی قسم کی اس میں ضمیر ہوگی۔ تو انا سے جوڑا تو قائم کے اندر کون سی ضمیر نکالی؟ انا۔ اب مخاطب کے ساتھ اگر اس کو جوڑیں انت قائم، تو اب اس کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ انت کی ضمیر ہوگی۔ کون سی ضمیر ہوگی؟ مثلا انت قائم، انت مرفوع محلا مبتدا، اور قائم مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر کون سی ضمیر فاعل؟ انت۔ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ انت اول کے لیے۔ تو یہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جملے جی یہ اہم ضابطہ ہے بھائی، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر ایک یہ ضابطہ ذکر ہوا تھا کہ جملہ جو ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہے، اور فعل نے اپنے فاعل سے مل کر کیا بننا ہے؟ جملہ۔ تو نکرہ کے بعد جہاں بھی فعل آ جائے وہ عموماً موصوف صفت بنیں گے۔ نکرہ کے بعد کیا آ جائے؟ فعل آ جائے تو وہ فعل پورا جملہ ہو کر اس نکرہ کے لیے کیا بنے گا؟ صفت۔ اور ترجمہ پھر کیسے کریں گے؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں گے بھائی، ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں گے۔ بھائی کافی نہیں آج کے لیے؟ ہاں کافی زیادہ ذکر ہو گئے، اور آپ گھروں سے صاف ستھرے ہو کر آ گئے، چھٹیاں گزار کے بالکل صاف ستھرے ہو کر آ گئے۔ تو چلو کچھ جو ہے تکرار ہو گیا، انشاءاللہ ایک دو دن میں پہنچ جائیں گے، بلکہ شاید کل ہی پہنچ جائیں اپنے مقام پر، پھر آگے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا بھائی دعا کر لیں۔
گھروں میں عزیز و خارج میں سے کوئی بیمار ہے اللہ اس علم دین کی برکت سے اللہ سب کو شفا نصیب فرما